بنیادی طور پہ ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ دور جہلیت میں تو خیر لوگوں کو بندہ یہ کہے نا کہ یار اس وقت دین تھا ہی نہیں، اسلام کی روشنی تھی نہیں، تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں تھی، اس لیے عمل نہیں تھا۔ اب جب بھائی سمجھ آئی ہے، اب یہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، ذرا دیکھ لیں، یہ قرآن پاک ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں۔ اکثر اس کو پکڑتے ہیں آپ، کبھی کبھی کوئی فوت ہو جائے تو آپ زیادہ طور پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ عمومی حالات میں بہت کم ہمیں اس کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو جو قرآن پاک ہے یہ ایک ایسا دستور ہے کہ جو قیامت تک کے لیے مسلمان کے لیے ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی عام انسان ہے، کوئی پیر ہے، ہر ایک کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اس کتاب میں کوئی تبدیلی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ یا دور جہلیت کے جو لوگ تھے، جو انسانیت سے بہت دور جا چکے تھے، انسانیت ان کے سمجھ میں نہیں تھی، انسانیت سے بہت دور نکل گئے تھے، راہ راست سے بھٹک گئے تھے، ان انسانوں کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری، اور پھر قیامت تک اسی کتاب نے ہی رہنا ہے، کوئی متبادل نہیں چیز آئے گی۔ کوئی کہے کہ نہیں جی یہ 1400 صدی تک تو یہ قرآن رہے گا اور اس کے بعد ایک اور کتاب آ جائے گی تو ہم اس پہ عمل کریں گے، تو ایسے بات نہیں ہے۔ یہ قیامت تک یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا آخری کلام مسلمان اور ہر انسان کے لیے یہی راہ ہدایت ہے، اور اسی پہ عمل کر کے ہی انسان کی فلاح و بہبود اور کامیابی کا جو ہے وہ بنیاد ہے۔ بندہ لاکھ دعوے کرے، بندہ لاکھ جستجوئیں کوششیں جہد کرے، تو جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا نا، کہہ کام کا انسان نہیں ہے۔ اس میں سے ہم مسلمانوں نے جو اس کے ساتھ ظلم کیا وہ جو ہے کہ جو اپنے لیے سہولت لگی، جو اپنے لیے اچھا لگا، جس پہ قدرے تھوڑی محنت تھی اور عمل ہو سکتا تھا وہ کر لیا، اور جو تھوڑا مشکل تھا، جس پہ تھوڑی سی مال کی بھی ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے اور جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں خیر یار ادھے پہ عمل ہوا تو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو، یہ ہماری حالت ہے مسلمانوں کی۔ میں آپ کو یہ باتیں پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جائیداد کی جو تقسیم ہے نا بندے کے مرنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں وراثت، اور بندے کی زندگی کے اندر اگر جو بڑا ہے یعنی والد صاحب ہے، تو ظاہر جائیداد کا مالک والد ہی ہوتا ہے، تو اگر وہ زندگی میں اپنے بچوں میں اپنی جائیداد تقسیم کرے یا اپنے جو اثاثے ہیں وہ تقسیم کرے، تو والد کے لیے کیا حکامات ہیں اور اولاد کے لیے کیا حکامات ہیں، یہ سنیے ذرا، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے باقاعدہ۔ میرے پاس آ کے آپ وراثت کا کورس کریں، پڑھیں، وراثتی مسائل، جائیداد کے مسائل سیکھیں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جتنا تھوڑا بہت ہے، علم کل کا دعویٰ تو خیر کسی انسان کا بھی نہیں ہے، تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ وراثت ہے کیا، وراثت کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ قوانین، پاکستانی قوانین بعض اوقات اسلامی قوانین کے مطابق ہیں، اور بعض قوانین بالکل ہمارے جو قرآن اور سنت کے قوانین ان کے خلاف ہیں۔ پاکستانی قوانین کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ یہ پاکستانی قانون نہیں ہے بلکہ یہ الہی قانون ہے۔ کون سا قانون ہے؟ قرآن کریم میں چوتھے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ہے، سورہ نساء ہے، اور آیت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 11 شروع ہو رہی ہے۔ یہ رکوع پڑھے پورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں، تمہاری جو اولاد ہے نا اس کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، اللہ تمہیں ہدایات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں انسٹرکشن دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہ ہو تو بندہ مانگتا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، نہ کوئی دربار چھوڑتا ہے، نہ کوئی کسی سے دعا منگوانا چھوڑتا ہے، نہ ہو تے جو ہو تو پھر انصاف نہیں کرتا۔ یہ ہے انسان، نہ ہو تو دعائیں منگواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، تے جو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دے تو پھر انصاف برپا نہیں کرتا۔ تو کیسا ہے انسان؟ ادھر بھی نہ شکرا ہے، ادھر بھی نہ شکرا ہے۔ ادھر نہ شکرا یہ تھا کہ نہیں ملی تو صبر نہیں تھا، روتا تھا، بھاگتا تھا، تویز گنڈے سارا کچھ کیا اس نے، اور اگر ملی تو انصاف نہ کر سکا۔ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم،
اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کی وصیت حکم کے زمرے میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خیر وصیت پہ عمل ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو نہیں۔ اللہ کی جو وصیت ہے، جو وصی کا لفظ ہے، یہ بمعنی حکم ہے، یعنی اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں یہ فیصلہ فرماتا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہ ایک قانون ہے، فرمایا مذکر کے لیے جو تمہارا مال ہے نا، جو مذکر کے لیے مؤنث کی بنسبت دگنا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا مال دو عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا۔ اب یہ پرورٹی قرآن نے دی ہے، نہ میں نے، نہ آپ نے، نہ کسی دوسرے قانون نے دی ہے۔ آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد کو دو حصے ملے اور عورت کو ایک حصہ ملے؟ تو یہ ناانصافی ہے۔ نہیں، ناانصافی نہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ عورت کو ایک حصہ تو والد دے رہا ہے، اور عورت نے، ظاہر وہ بیٹی ہے، عورت پہلے بیٹی ہے، اس کے بعد بیوی ہے، اس کے بعد ماں ہے، یہ سارے مرحلے بعد میں ہیں۔ تو یہ ابھی بیٹی کا مرحلہ ہے، پہلا بیٹی کے مرحلے میں قرآن کہتا ہے باپ پہ لازم ہے کہ اس کو ایک حصہ لازمی دے۔ اب وہ ایک حصہ باپ سے لے کر اب کسی کی بیوی بنی تو اگر اولاد ہے تو وہاں سے بھی لے گی 1/8، اور اولاد نہیں ہے تو 1/4 وہاں سے بھی لے گی۔ اور اگر ماں بن گئی تو پھر کیا بات ہے، ماں کا حصہ بھی ملے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کو حصہ نہیں ملا، تو میرے بھائی مرد کی جائیداد تو وہی ہے جو اس کے والد نے اسے دی ہے۔ عورت نے اپنے والد سے بھی لی، اپنے خاوند سے بھی لی، اور بہن بھائیوں کے حصے سے بھی اسے حصہ ملا۔ تو کیا خیال ہے، عورت کے پاس کم جائیداد ہے؟ وراثت میں عورت زیادہ حقدار بنی، اسے 3-4 حصے ملے، مرد کو ایک حصہ ملا اور اس کو 3-4 حصے ملے۔ اچھا، یہاں پہ 2 حصے دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ بچی جو ہے ایک حد تک والدین کے پاس رہتی ہے، والدین اسے جوان کر کے اگلے گھر میں نکاح کر کے پہنچا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیٹے کے لیے 2 حصے رکھے، تو اس نے ساری زندگی، اللہ کرے ایسی اولاد ہو کہ وہ اپنے والدین کی خدمت گزار بنے، تو اس نے ساری زندگی والد کی خدمت کرنی ہے، اور بیٹی جو ہے وہ اگلے گھر میں جا کے اپنی شوہر کی خدمت گزار بنے گی اور اپنے بچوں کو پالے گی۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے ایک حصہ دے کے اس کو رخصت کر دیا۔ لیکن آپ سوچیں، جس نہج پہ اب ہم کھڑے ہیں، یہ تو ہے نا وراثت، باپ مر جائے تو پھر تو تقسیم ہونی ہے، کوئی چاہے جتنا زور لگا لے، پھر تو وراثت ہونی ہے۔ اب تو ہمارا قانون بن گیا ہے کہ جو مرضی کرے، بھائی جو ہے نا، وہ جب بہنوں کی حصے کی باری آتی ہے تو وہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں بھائی، پھر بہنوں کے حصے کی باری آئی تو پھر وہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ خیر ہے، تو میری بہن ایک ماں پیو دے جایا تے مینوں دے دے حصہ۔ لیکن جب وہی حصہ نہ دے دے ان کو تو پھر وہ بھائی کون اور وہ بہنیں کون، وہ بھانجے کون، وہ رشتے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرمائے۔ رشتے عام نہیں ہیں، یہ نبھانے کے رشتے ہیں جو صرف ہماری جائیداد تک محدود رہ گئے۔ گل سمجھ آندی پئی؟ یہ مسئلہ تھوڑا جہا کوڑا بھی ہے، کوڑا بلکہ بہت زیادہ ہے تے سمجھن دے قابل بھی ہے۔ سمجھ لو تے عمل اللہ تعالیٰ دی ذات انشاءاللہ توفیق دے دی کہ عمل بھی بندہ کرے۔ سمجھنا ضروری ہے بھائی۔ یہ کیسا انصاف ہے تمہارا کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو، تم تہجد بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہو، تم حج بھی کر کے آ گئے ہو، سارا کام تم نے کیا ہے، لیکن جب بیٹی اور بیٹے کو دینے کا معاملہ ہے تو پھر تیرے پاس انصاف کے سارے ترازو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کہا جا سکے کہ نماز بھی تیری دکھاوے کی ہے، حج بھی تیرا دکھاوے کا ہے، تیرے تہجد گزاریاں بھی دکھاوے کی ہیں، کیونکہ جب تیرے ہاتھ میں ترازو آیا تو انصاف نہیں کر سکا۔ غلط بات تو نہیں کی نا؟ جب تیرے پاس طاقت آئی نا انصاف دینے کی تو نے کیا انصاف کیا؟ بیٹے کا حق بھی مار لیا، بیٹی کا حق بھی مار لیا، اور خود سانپ بن کے بیٹھ گیا۔ تو میرا خیال میں قبر گندی کرنے کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا باپ اس کی بہنوں کا، یعنی بھائی کی بات کر رہا ہوں، اگر بھائی یعنی کہ کوئی والد فوت ہو جائے اور اپنی بیٹی کا حصہ اپنے بیٹوں کو دے کے جائے، تو میں سٹیج پہ بیٹھ کے آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کا والد انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ کبیرہ کر گیا، قبر میں جان نہیں چھوٹے گی، چاہے آپ 1000 دیگ پکا لیں۔ غلط بات، جو ٹھیک بات ہوگی وہ کریں گے،
بالکل بابانگے دھول کریں گے، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں ہم لوگ، سیدھی سی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات میں ڈرنا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ 1000 دیگ بنا لیں لیکن باپ حصہ کھا کے گیا بیٹی کا تو کوئی نہیں جی بخشش ہونی۔ بلکہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن بیٹی کو بلا کے باپ کو بھی سامنے کیا جائے گا اور بیٹی کو پوچھا جائے گا کہ اس نے تمہارا حق دیا تھا جائیداد میں؟ تو بیٹی، اب اس وقت بھی بیٹی، ہائے ہائے ہائے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس وقت بھی وہ سر نیچے جھکا لے گی، حالانکہ اسے ضرورت اس وقت نیکیوں کی ہوگی لیکن باپ پہ پھر بھی ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ یہ اے انسان اپنا باپ ادھر بن کے دکھا بیٹی کا، تو ادھر وہ کہے گا کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بیٹی کا حق دیا تھا، باپ بھی سر جھکا لے گا، بیٹی کو بلوایا جائے گا، بیٹی بھی سر جھکا لے گی، لیکن اللہ فرمائے گا میں نے تو انصاف کرنا ہے، یہ لے کدال، یہ لے تسلا، یہ لے جناب کسی اور جا، یہ زمین اللہ تعالیٰ زمین بنا دے گا نا اس وقت، جنت کی کستوری کی زمین، اس کو کھود کر اس کے مال کو آپ نے برتھی ڈال لی ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ مجرم ہے بیٹی کا، اگر نہیں دی جائیداد تو مجرم ہے، اور اگر بیٹوں میں تقسیم کی لیکن نا انصافی کی تب بھی مجرم ہے۔ قرآن نے بتا دیا، آپ کسی سے نہ، کسی مولوی سے نہ پوچھیں، کسی رشتہ دار سے نہ پوچھیں، آپ قرآن کھول کے اٹھا لیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور سورت میں نساء پڑھ رہا ہوں، 11واں اپنا 4تھے سپارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، سورت النساء کی آیت نمبر 11 پڑھ رہا ہوں، آپ جا کے اٹھا کے قرآن سے معلومات لیں۔ قرآن کہتا ہے بیٹی کو 1 حصہ دو، بیٹوں کو 2 حصے دو، اور اپنی زندگی میں ہی اس کو دے کے جاؤ۔ ہاں آپ کا حق ہے، آپ اپنا مال اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں دغا بازی، دھوکہ بازی اور کسی کو محروم کرنے کے لیے، بلکہ ہماری شریعت کہتی ہے آپ نے اپنا مال صدقہ کرنا ہے نا، اپنی جائیداد۔ بات ذرا قابل غور ہے، اگر آپ اپنی جائیداد صدقہ کرنا چاہتے ہیں، چیریٹی کرنا چاہتے ہیں، کسی ادارے کو دینا چاہتے ہیں، کوئی مسجد مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، تب بھی 1/3 سے زیادہ صدقہ نہ کریں۔ کیوں؟ پیچھے تیرے وارث ہیں، وہ محروم رہ جائیں گے، وہ تیرے وارث محروم رہ جائیں گے۔ تو اپنی زندگی میں اتنا امیر کبیر تھا کہ تیرے دانے بھی گھر کے آ جاتے تھے، تیرا زمیندارہ بھی اچھا تھا، تیرا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا اپنی زندگی میں، لیکن جب تو اس دنیا سے گیا تو تیرے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ شریعت کہتی ہے ایسا نہ کر، صدقہ اتنا کر کہ پیچھے تیرے بچے بھوک سے نہ مرے، ہاں اتنا لوگوں کو دے کے جا، کسی کا حق مارنے کے لیے صدقہ نہ کر، اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ معاملہ، یہ ہمارے سٹیجوں سے باتیں بتائی نہیں جاتی، اور آپ تو خیر یہ باتیں سننے کے عادی نہیں ہے نا، تو نہ آپ کو ضرورت ہے اور نہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے اگر فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ یہ وراثت کے مسائل ہیں، یہ حصے قرآن نے بتائے۔ اگر میں ایک ایک حصہ بیان کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا کہ اگر پیچھے صرف عورتیں ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، پیچھے صرف مرد ہے تو ان کو کتنا ملے گا، اگر اولاد سرے سے ہے نہیں تو ماں باپ کو کتنا ملے گا، اگر اولاد ہے تو بھائیوں کو کتنا ملے گا، یہ سارا اس قرآن میں موجود ہے۔ اگر میں اس کی وضاحت کروں تو یہ سارا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا، کیونکہ میں نے حصے بتانا مقصود نہیں ہے کہ اتنا حصہ، یہ آپ کو دعوت دینی ہے کہ بھائیوں جو جائیداد ہے یہی انسان کو قبر میں عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کو دنیا میں منصفانہ تقسیم کر کے جائیں، اپنی زندگی میں کوشش کریں اپنی اولادوں کو دے دیں، اپنا حق اپنے پاس رکھیں، جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کی وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میرے پیچھے کوئی رولے جھگڑے ڈلے تو پھر بہتر ہے کہ انصاف کے ساتھ اپنے بچوں میں، مرد اور عورتوں میں، دونوں میں انصاف، قانون اور قرآن کے مطابق تقسیم کر کے جائیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بہت بڑا احسان کیا اپنی بیٹیوں پہ، بہنوں پہ۔ ہم کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے اتنے لاکھ کی جہیز دے دیا، ہم نے اتنے لاکھ جہیز دیا اپنی بیٹی کو، تو وہ ہم نے کدھر سے لیا؟ اسی کا اپنا حق ہم نے دے دیا۔ تو میرے بھائی آپ الٹا کام کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جہیز میں آپ سوائے ضروری اشیاء کے 2-4 چیزوں کے نہ دیں، لیکن جو اس کا حق ہے وہ دیں۔ آپ اس کا حق دبا لیتے ہیں کہ یہ نہیں دینا، اور اپنی طرف سے ایک نئی شریعت بنا کے آپ نے دے دی ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ بھائی شریعت آپ کو جہیز دینے کا پابند بناتی ہے؟ بولے ذرا، بولے نا، شریعت جہیز دینے کا پابند بناتی ہے؟ نہیں بناتی۔
چاہے کوئی 15-20 لاکھ کا جہیز دے دے، شریعت پابندی نہیں بناتی، شریعت کا حکم ہی نہیں ہے، تو پھر آپ بے شک 1 کروڑ کا جہیز دے دیں، وہ آپ کا جو حق ہے نا زمین میں اور جائیداد میں وہ ادا نہیں ہوگا۔ بہتر نہیں ہے آپ نکاح کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں اور تھوڑا سا جہیز ضرورت کی چیزیں دے دیں، اور جو آپ کی بیٹی کا حق آپ کی جائیداد میں بنتا ہے اس کو جا کے بیٹی کو پیش کر دیں۔ اور یہ اگر ہوتا نا یہ کام، تو بیٹیوں کی عزت بھی اگلے گھر میں ضرور ہوتی۔ اب جو جاتی ہے نا بیٹی، تو چونکہ خالی آ جاتی ہے بیچاری، اس نے ادھر بھی ماں باپ کے گھر میں بھی کمایا اور ادھر جا کے سسرال میں بھی وہ کما رہی ہے، اس کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے، ادھر بھی اس نے وہی ساری زندگی زمیندارہ کیا یا گھر کے کام کاج کیے، وہاں پہ بھی جا کے وہی کر رہے، اس کے ہاتھ میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی عزت ادھر بھی عزت نہیں ہے، ادھر بہن بھائی ہے تو تھوڑا بہت کر دیتے ہیں اور بھائی ہمارا حق ادا ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ ہے کہ اسلام نے جتنا آپ کے والد کو جائیداد دی ہے، اور آپ بھائی والدین کو قائل کریں اگر آپ سیانے ہیں تو، تاکہ والد کی قبر بھی صاف ہو اور آپ کا دامن بھی صاف ہو جائے۔ یہ چیزیں کیونکہ ہم جو ہے نا من حیث القوم، ہم ایسے نکال کے دینے کو بہت عجیب سمجھتے ہیں، اور ایسا کرنے کو ہم ہر کسی کو دل کرتا ہے، چاہے کوئی مطلب لینڈ لارڈ ہے اور چاہے کوئی عام انسان ہے، تو ہر کسی کا ایسے ڈالنے کو دل کرتا ہے، تو دینے کو دل کسی کا نہیں کرتا۔ تو یہ تو حق ہے، خیر آپ دے نہ دیں، ادھر نہیں دیں گے تو کیا خیال ہے آپ لکھوا کے پرمٹ لے کے آئے کہ آپ نے ساری زندگی اب حیات پیے ہوا رہنا ہے؟ اللہ کے سامنے تو جواب دہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ بولے نا بھائی، میرے خیال میں 56 چک والوں کا پروگرام نہیں ہے جانے کا، بھائی اللہ کو جواب دہ ہونا ہے نا۔ تو جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور وہ سوال کرے گا کہ بیٹی کو کتنا حق دیا، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ کے پاس قرآن آیا تھا؟ بولے آپ کے پاس قرآن آیا تھا؟ ذرا اونچی آواز سے بولے، میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں یہ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا شک ہے آپ کو؟ نہیں ہے، یہ حقیقت ایز اٹ از ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے پاس قرآن ایک دستور موجود ہے، آپ اس سے دوڑ نہیں سکتے، نہ قیامت کے دن آپ یہ دلیل بنا سکتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ دلیل تو اس دور میں بالکل بانی نہیں سکتی۔ کوئی بندہ کہنا یار میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں سی، میں کینج دیندہ، کہ بھائی اے گل تے بالکل لا یعنی گل ہے، ادھا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں کہ میں نے پتہ کوئی نہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں، اور یہ سارے حصے ذکر کرنے کے بعد اب جو آخری نتیجہ ہے نا وہ ذرا سنیں، جو میں نے بتانا ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ سن رہے ہیں نا باتوں کو؟ جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، اللہ نے قرآن میں بتا دیے کہ بیٹی کو اتنا دو، بیٹے کو اتنا دو، ماں کو اتنا دو، باپ کو اتنا دو، یہ اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو پہچانے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو اللہ انعام کیا دے گا؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے ان جنات میں داخل فرما دے گا جن کی نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وعدہ ہے، اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا وعدہ ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنی بہترین قسم کی، اعلیٰ قسم کی اور زبردست قسم کی باغات اور جنتوں کی وہ الاٹمنٹ کر دے گا۔ خالدین فیہا، تھوڑے وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تھوڑے یہاں پہ جو مطلب ہم اچھا گھر بنا لیں تو کوئی ہمارے پاس ہے شورٹی کہ ہمارے بچے، ان کے بچے ساری قیامت تک ادھر ہی رہیں گے؟ کوئی پرمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، اگلی نسل ہی بے اولاد ہو، لوگ کھا جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی پرمنٹ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، جو وہاں پہ آپ کو الاٹمنٹ ہوگی نا، آپ نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اس کے بعد فنا نہیں ہے۔ اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، اگر کوئی بندہ اس طرح کا ہو نا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے دنیا میں معیار سیٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنا گھر بنا لیا، کوئی چند ایکڑ مربع وغیرہ بنا لیے، اولاد ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے، ہم نے مسجد پکڑ لی، اذانیں بھی دی، تہجد بھی پڑھی، 5 وقت نماز بھی پڑھی، سارا کچھ کیا، لیکن بیٹی کو دینے کی باری آئی تو چپ سادھ لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، مولویوں کی بات اوپر سے گزر جاتی ہے۔ میرے بھائی نہ، اس طرح نہیں۔ اگر یہ عمل نہیں کرے گا، قرآن کہتا ہے قرآن پہ عمل کرنا ہی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔
اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر تو کامیاب ہے، بڑی کامیابی ہے تیرے، تو گولڈ میڈلسٹ ہے اگر تو یہ کام کرتا ہے۔ اگلی بات سنیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب میری طرف توجہ رکھیں، گھڑی کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا، میری طرف توجہ رکھیں، آج میں نے پوری پی نکال کے آپ کو چھوڑنا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بندہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یہ آپ بات سنیں، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا حکم سننے کے بعد ایسے کانوں میں، وہ کیا کرتے تھے، کافر کرتے تھے، ایسے کر لیتے تھے وہ ایسے، اور ہم ایسے تو نہیں کرتے خیر، لیکن ایسے کر دیتے ہیں، یعنی گزر جا خیر، فرق کوئی نہیں بھائی، صرف تھوڑا سا انداز فرق ہے، وہ جب اچھی بات سنتے تھے نا وہ ایسے کر لیتے تھے، ایسے سن رہے ہیں میری بات کو، اور ہم کیا کرتے، ایسے نہیں کرتے لیکن ایسے کرتے تھے، میں گزر جا، جب مسجد سے باہر نکل کے ایسے کرتے تھے، میں مسجد تک ہی رہے، یہ نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو پامال کیا، جو اس نے بتایا نہیں کیا، فرمایا پھر يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ادھر تھا جنت میں ہمیشہ رہنا، ادھر يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا اور خالدًا فِيهَا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ادھر تھا وَلَهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس کے لیے بڑی کامیابی تھی، ادھر ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اس کے لیے ذلت امیز دردناک قسم کا عذاب تیار ہے۔ یہ اب ہر بندہ اپنے پلو پہ باندھ لے یہ بات کہ بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق، جتنے تک آپ کی رسائی ہے ہر صورت میں دیں، پورا کریں، ان کو دیں، فل گنجائش نہیں ہے تو ان کو دیں صحیح، باقی بے شک معاف کروا لیں۔ ہمارے ہاں معاف کروانے والے 99% ہے، 1% دینے والا ہے۔ بھائی آپ معاف کر دیں، کوئی مجھے ایک مثال تو دے دے کسی مسلم مومن کی جو کہے میں نے ساری جائیداد اپنی بہن کو دے دی، میں نے اس کو معاف کر دی، بتائیں بھائی کوئی مثال آپ کے پاس ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کے پاس مثال ہے تو مجھے ابھی بتا دیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، کہ کوئی بھائی بہن کو کہے کہ ساری جائیداد تیری ہے، میں نے اپنی جائیداد تجھے معاف کی، لیکن اگر اس کے الٹ وائس ورثہ سوچے تو کیا ایسی مثالیں ڈھونڈنے سے نہیں، ہر گھر میں ملتی ہیں کہ بہنیں کہتی ہیں میں نے تو بھائی کو معاف کر دیا، وہ دلوں معاف کوئی نہیں کر دی، مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے پتہ ہے کہ جی حق منگیا تے بھائی دا گھر بھی چھوٹ جائے گا، نہ پیو دے گھر جان دی رہنی، نہ ماں بھائی دے گھر مینوں کوئی سر تے ہاتھ رکھنے والا ملنا ہے، اس واسطے وہ بیچاری دل تے پتھر رکھ کے معاف کر دیتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ مجھے ہر صورت میں دو، کوئی ایسا ہوتا ہے جی اگر مانگ لے ساری زندگی کنیکشن ختم، وہ بہن بھی ختم ہو گئی، وہ رشتے بھی ختم ہو گئے، کیوں جی ایسی بات ہے؟ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آسے پاسے یا آلے دیوالے دیکھو ذرا صورتحال، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر کسی کو میری باتیں کڑوی لگے تو وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، میں نے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کی، ٹوٹل قرآن پاک کی میں نے ترجمہ کیا، تفسیر بھی بیان نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال اسی کا ہوتا ہے جو کماتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے لیے کماتا ہے، اسی کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں نا اس کو پامال کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور قبر آسان نہیں ہوتی پھر بندے کی۔